اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی معجزات، عجیب و غریب واقعات اور غیر معمولی کرامات سے بھری ہوئی ہے، مگر یہ سب واقعات سچائی، ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہے۔ یہاں کچھ واقعات بیان کرتا ہوں جو نہایت عجیب، سبق آموز اور ایمان افروز ہے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا اس طرف نظر آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو چاند دوبارہ جڑ گیا۔ غزوہ خندق کے کھدائی کے دوران صحابہ بھوک سے نڈالتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں تھوڑا سا آٹا اور بکری کا گوشت تیار کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چپکے سے دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام فوج، جو کہ تقریباً 1000 سے زائد تھی، کو بلایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پھر سب نے کھانا کھایا پیٹ بھر کر، اور کھانا ویسے ہی باقی رہا تھا جیسے پہلے تھا۔ ایک سفر میں صحابہ کرام کو پانی نہ ملا، وضو کے لیے کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ برتن میں رکھا تو انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے نکلنے لگے۔ سینکڑوں صحابہ نے اس سے وضو کیا اور پانی پیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹ رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، اس کا مالک کون ہے؟ ایک شخص آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام لیتے ہو۔ اللہ سے ڈرو ان جانوروں کے بارے میں جن کو تم پر ذمہ داری ہے۔ جنگ احد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ زخمی ہو کر باہر نکل آئی۔ صحابہ نے کہا، کاٹ دے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے اسے لگایا اور آنکھ پہلے سے بہتر ہو گئی۔ یہ آنکھ کبھی خراب نہ ہوئی بلکہ دوسرے آنکھ سے بہتر دکھتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر ہجرت کے دوران غار ثور میں چھپے ہوئے تھے تو کفار مکہ غار کے دہانے پر پہنچے، لیکن اللہ نے عجیب انتظام فرمایا۔ غار کے منہ پر ایک مکڑی نے فوری جالا بن دیا۔ ایک جوڑا کبوتر آ کر انڈے دے بیٹھا۔ کچھ روایات میں ایک سانپ کا بھی ذکر آتا ہے جو غار کے منہ کے قریب تھا۔ کفار نے کہا کہ اگر وہ اندر ہوتے تو جالا اور کبوتر نہ ہوتے۔ یوں وہ واپس لوٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ہو گئی۔ ایک سانپ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے انسانی زبان میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں ایک شخص رہتا ہے جو مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے، مجھے پناہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر اس سے سانپ کو نہ مارنے کی تلقین کی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت عطا فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبی بننے سے پہلے سلام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ پتھر اب بھی ہوتا تو پہچان لیتا۔ سوچیں، پتھر جیسی بے جان چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وادی میں چلتے تو درخت اور پتھر جھک جاتے جیسے کہ سلام کر رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک رات نماز پڑھ رہے تھے تو دور ایک وادی میں جنوں کی ایک جماعت آئی اور قرآن سن کر ایمان لے آئی۔
بعد میں قرآن میں سورہ جن نازل ہوئی جس میں جنات کے الفاظ نقل ہوئے۔ جب مسجد نبوی میں منبر بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خطبہ دینے لگے۔ پہلے ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ جب اسے چھوڑ دیا گیا تو وہ تنا بچی کی طرح رونے لگا۔ صحابہ نے آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر اسے تھاما تو وہ خاموش ہو گیا۔ دوستو، یہ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ایمان کی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ صرف عجیب کہانیاں نہیں بلکہ حقیقتیں ہیں جنہیں ہزاروں صحابہ نے دیکھا، سنبھالا اور دنیا تک پہنچایا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے ایک اور اچھی سی اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔